السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ دو اہم خبریں ہیں آج وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ تربت میں پولیس والوں سے مسلح افراد نے اسلحہ چھین لیا، اور تربت ہی میں لیویز والے عام لوگوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کر رہے ہیں، جبکہ زہری واقعہ میں لیویز والے ٹرمینیٹ ہو گئے۔ اس پہ بات کرتے ہیں۔ آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے۔ اچھا جی، ایک ویڈیو سوشل میڈیا میں بڑا وائرل ہوا ہے، جس کو آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے۔ یہ تربت کا علاقہ ہے اوشاپ۔ یہاں پہ ایک کام جو بارڈر ٹریڈ کرتے ہیں لوگ، ان کو دو لیویز والے آتے ہیں، روڈ کے سائڈ پہ پکڑتے ہیں، اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ بتے کا ہے کہ جی ہمیں پیسہ کیوں نہیں دیا۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کیچ کے جو ڈی سی ہیں انہوں نے دونوں لیویز اہلکاروں کو معطل کر دیا ہے۔ یار معطل کرنے کیا مسئلے کا حل ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم ہمیشہ لیویز کی بات کرتے ہیں، لیویز فورس کی ہم تعریف بھی کرتے ہیں کہ یار لیویز کا علاقہ پرامن ہے، وہاں پہ جو جرائم کا ریشو ہے وہ کم ہے، لیکن لیویز کے اندر بھی کالی بیڑے موجود ہیں، ہر جگہ موجود ہیں۔ اسپیشلی لیویز کرپٹ کب ہوا؟ لیویز کرپٹ تب ہوا جب ان کو ان روٹس پہ لگایا گیا جہاں پہ مال بردار گاڑیاں آتی ہیں ایران سے، اس میں تیل ہے، باقی کھانے پینے کی اشیاء ہیں، تو ان کو لگایا گیا۔ اور یہ نہیں ہے کہ لیویز خود سے جا کے پوسٹیں لگاتی ہے، ظاہر کے علاقے کا جو ڈی سی ہے ان کے کہنے پہ ناکے لگاتی ہے۔ اور لیویز کا تو تیل سپلائی یا کھانے پینے کی اشیاء کی سپلائی اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا۔ لیویز کا جیسے پولیسنگ ہے، پولیس ہوتی ہے، اس طرح لیویز کا کام بھی وہی ہے۔ ابھی پولیس والے جا کے اگر روڈوں پہ ہائی ویز پہ کھڑے ہو جائیں اور ہر گاڑی کو روکنا شروع کر دیں کہ جی اس میں تیل کتنا ہے، اتنا بتا دو، تو بیسیکلی لیویز کا قصور نہیں ہے سپاہی کا، وہ علاقے کا جو ڈی سی ہے بیٹھا ہوا ہے، تو اس کے کہنے پہ وہ جا کے اپنی چیک پوسٹیں لگا لیتا ہے اور اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ جو تیل بردار، زیادہ تر جو تیل بردار گاڑیاں آتی ہیں اس میں زمباد گاڑیاں ہیں، ٹینکر وغیرہ ہیں، ان سے لوگ بتے لیتے ہیں۔ اب یہ جو واقعہ ہوا ہے اوشاپ میں، تو معاملہ اسی بتے کا تھا۔ شاید ڈرائیور کے پاس پیسے نہیں تھے یا نہیں دے پا رہا تھا یا وہ زیادہ مانگ رہے تھے، کوئی وجہ ہوئی ہوگی، تو انہوں نے اس کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا اور ڈی سی صاحب نے دونوں لیویز اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ بھائی آپ ایک پالیسی بنا لیں کہ لیویز کا تیل بردار گاڑیوں سے کیا کام ہے، کام ہی نہیں ہونا چاہیے، اور کا کام ہی الگ ہے، تو اس کام پہ آپ لگاتے نہیں ہو، لگاتے ہو آپ بولتے چیک پوسٹیں لگاؤ اور گاڑیوں کو سے بتا لو اور ہفتہ میں پہنچا دو، تو ظاہر ہے پھر واقعات بھی اس طرح کے پیش آئیں گے۔ ایک اور یہ جو لیویز والے ہیں، ظاہر ہے کہ ہم ان کی بات بھی کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے زہری میں ایک واقعہ ہوا تھا، مسلح لوگ آئے زہری ٹاؤن میں، تو اس کے بعد 15 کے قریب لیویز اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا، بلکہ ٹرمینیٹ کر دیا گیا، اور ٹرمینیٹ ہو گئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کیا لیویز اہلکاروں کے اس ٹرمینیشن سے اب علاقے کا مسئلہ حل ہوئے گا اس طرح کے سیکورٹی کا؟ تو پھر سوال آ جاتا ہے علاقے کا جو ضلعی انتظامیہ ہے اس پہ۔ ٹھیک ہے، لیویز کو مزاحمت کرنی چاہیے تھی اور اپنا اسلحہ نہیں دینا چاہیے تھا، اس وجہ سے معطل ٹرمینیٹ ہوئے ہیں۔ تو بھائی اس طرح کے واقعات روزمرہ کیا ہو رہے ہیں۔ آج ایک اور واقعہ ہوا ہے تربت میں مسلح لوگ آئے ہیں، وہاں پہ کوئی چیک پوسٹ نمبر 15 ہے، پتہ نہیں کچھ اس طرح بتایا جا رہا ہے، وہاں پہ مسلح لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے پولیس کے اس چیک پوسٹ کو یرغمال بنایا اور اسلحہ ان سے چھینا، واقی ٹاکی شواکی، موٹر سائیکلیں، موبائل، جو بھی ان کے پاس تھا سب اٹھا کے لے گئے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ لیویز کے ساتھ بولان میں بھی پیش آیا تھا گزشتہ دنوں۔ تو ابھی پولیس والوں کو بھی تو پھر معطل ہونا چاہیے۔
ہونا چاہیے. ذرا کہ لیویز والے ہوئے ہیں تو پولیس والوں کو بھی ہونا چاہیے، اور میرا خیال ہے ہوں گے. تو اس سے معاملات تو حل نہیں ہو سکتے نا معطل کرنے سے. ابھی بعض دفعہ اس طرح کے معاملات جو ہے وہ ایف سی والے سے متعلق بھی آئے ہیں. تو پھر جس علاقے میں کسی ایف سی اہلکار سے اسلحہ چھینا جاتا ہے تو ان کو بھی معطل کیا جانا چاہیے. مطلب ذمہ داری نہیں لینی ہے، نزلہ وہاں پہ گرانا ہے جہاں پہ مطلب وہ آپ کا جو رسی ہے وہ کمزور ہے، اور رسی ٹوٹتی بھی وہاں سے ہے جہاں سے کمزور ہو. ایک اوور آل پالیسی یہ بنائی جا رہی ہے بلوچستان میں کہ چونکہ لیویز ناکام ہو چکی ہے، لیویز کو پولیس میں ضم کرنا ہے. اس میں سیاسی جماعتیں اختلاف بھی رکھتی ہیں بہت سارے. تو اب پولیس والوں کے ساتھ بھی یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو پولیس والوں کو کس پوسٹ میں اپنے یہاں پر ضم کرنا ہے. جو بنیادی مسائل ہیں ان کو حل نہیں کیا جاتا ہے. یہاں پہ عمومی طور پر ایسا کیا جاتا ہے کہ جو ایک معاملے کو ٹمپریری طور پر حل کر دو. یہ جتنے بھی جو لوگوں کو ٹرمینیٹ کیا ہے، معطل کیا ہے، یہ معاملہ جو ہے ذرا وقتی طور کا ایک پنشمنٹ ہے اس اہلکار کا، اور اس کا جو ہے لانگ ٹرم کوئی سلوشن تو یہ ہے ہی نہیں. اور ہمیشہ حالات اگر آپ نے بہتر کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی. جو پالیسی ہے آپ کا ٹرمپ کا، وہ ہمارے لوگوں کا نہ کبھی وہ ان کی پرائیورٹی رہی ہے، نہ وہ اس بارے میں سوچتے ہیں. ذرا کہ ایک ڈسٹرکٹ آفیسر آ جاتا ہے کوئی 2-3 سال کے لیے، تو وہ 2-3 سال کے لیے تو اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ یار پولیس میں لیویز میں ریفارمز لائیں، یا اپنے علاقے کے جو لیویز ہیں اس میں ریفارم لائیں، اس کی کارکردگی بہتر کی جائے، اس کو ایسی ٹریننگ دی جائے تک کم سے کم لوگوں سے میل جول کیسے ہوتے. لیکن لیویز بہرحال اس معاملے میں پبلک ڈیلنگ میں لیویز کا کردار ہے. لیویز ایف سی اور پولیس کی طرح نہیں کرتی. اگر ایک ایف سی والا سپاہی اگر آپ کو ٹکر جائے، وہ تو یہ نہیں دیکھے گا آگے والا شریف بندہ ہے، گنڈا ہے، موالی ہے، وہ سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کرے گا، اور بڑے عجیب طریقے سے ٹریٹ کرے گا. لیویز والے پھر ایسے نہیں ہے، چونکہ لوکل لوگ ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، وہ اس کو پہچانتے بھی ہیں، خاندانی طور پر اس کو پہچانتے ہیں کہ یار یہ بندہ ہے، کس قبیلے سے ہے، کس کا بیٹا ہے، گاؤں اس کا کہاں ہے، کس خاندان سے ہے. لیویز والے پھر ان کو پتہ ہوتا ہے، پھر اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس بندے کو ہم ڈیل کیسے کرنا ہے. تو دے کہ اگر دیکھا جائے کہ حکومتوں کے پاس کوئی پالیسی لانگ ٹرم نہیں ہوتا. ابھی سفرہ بگٹی صاحب بیٹھے ہیں، وہ لیویز کو کر لیں ضم پولیس کے اندر. اس سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے. 3 ڈسٹرکٹ اب ہو گئے ہیں، گوادر، لسبیلا اور آپ کا خضدار. تو پھر کیا ان 3 جو ڈسٹرکٹ ہیں ان میں کرائم کا ریشو کم ہو جائے گا اس سے، یا مطلب سمجھ نہیں آتا. ہاں ایک پریکٹیکلی ایک چیز ہو کہ یار پولیس کی کارکردگی اس حوالے سے بہتر ہے، تو پھر بات آپ کہیں گے جی اس لاجک کو آپ سپورٹ کریں گے. یا ٹھیک کہہ رہے ہیں. مرکزی حکومت سے مل کے صوبائی حکومت نے ایک پالیسی بنائی تھی چند مہینوں پہلے. انہوں نے کہا جی یہ وزیر اعظم صاحب جب کوئٹہ آئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کوئی واقعہ ہوا تھا، انہوں نے کہا کہ جی ہم کمپیٹنٹ آفیسر، پولیس کے آفیسر لائیں گے بلوچستان، کیونکہ یہاں پہ سارے جو لوگ بیٹھے ہیں وہ نکمے ہیں. اب جن علاقوں میں ان پولیس آفیسرز کو ڈپلوائے کیا گیا ہے، ڈیوٹی دی گئی ہے ان کو، یقین مانیں وہ باہر نہیں نکلتے. ایک تو یہ کہ وہ سوسائٹی سے ناواقف ہیں، سوسائٹی ان افسر سے ناواقف ہیں. ایک پبلک کے ساتھ ایک رابطہ ہونا چاہیے، وہ تو ہے ہی نہیں. کیونکہ اجنبی لوگ، ابھی مجھے آپ بھیج دیں پنجاب، سندھ، KP کے کسی شہر میں، آپ کہیں کہ جی یہاں رپورٹنگ کریں، تو میرے لیے تو بڑا مسئلہ ہوگا نا. جتنا میں کمپیٹنٹ ہو جاؤں، میرا سورس آف نیوز
مجھے ڈھونڈنے میں مسئلہ ہوگا، لوگوں سے رابطہ کرنے میں مسئلہ ہوگا، لوگ مجھ سے بات کرتے ہوئے ہچکچائیں گے. تو یہ ہر فیلڈ میں ظاہر ہے کہ یہ چیز اپلائی ہوتی ہے. کچھ ڈی سیز آپ نے لائے بلوچستان کے مختلف اضلاع میں، آپ نے ان کو ڈپلوائے کیا ہے، ان کی کارکردگی تو بتائیں یار. جو لوکل آفیسر ہے اس کے مقابلے میں یہ کمپیٹنٹ بندہ جو آیا ہے دوسرے صوبے سے، اس کی کارکردگی بڑا زبردست ہے لوکل کی بنسبت. اسی طرح پولیس میں آپ لائیں ایس پی ڈی ایس پیز، تو ادھر تو آپ کمپیئر کر لیں نا، 1-2 مہینے کی ریکارڈ اٹھا لیں، آئیں پبلک کو اور میڈیا کو بتا دیں دیکھیں یہ علاقہ ہے، یہاں پہ کرائم ریشو اس سے پہلے لوکل آفیسر کی وجہ سے اتنا بڑھ چکا تھا، ہم ایک کمپیٹنٹ آفیسر دیگر صوبے سے لے کے آئے تھے تو اس کی وجہ سے وہ کرائم ریشو کم ہوا ہے. ایسا تو ہوا نہیں ہے. میں کل ایک بندے سے پوچھ رہا تھا کوئٹہ کے اندر کے ایک پولیس افسر کی میں بات کر رہا ہوں، یقین مانیں اس کو کوئٹہ کے جناح روڈ کا نہیں پتہ تھا. چجائے کہ پبلک کے ساتھ ایک ڈیلنگ، بات چیت، رابطہ، معاملات سولو کرنا وغیرہ، اس کو لوکیشن کا نہیں پتہ ہے. کوئٹہ کے اندر مطلب اسی ایریا جناح روڈ اسی کے پولیس کے مطلب اسی کے انڈر آتا ہے، اسی کی اتھارٹی کے اندر آتا ہے پولیس میں، لیکن اس کو جناح روڈ کا نہیں پتہ تھا کہ جناح روڈ کہاں پہ واقع ہے. گوگل کرتا ہو وہ الگ بات ہے. اسی طرح جہاں جہاں آپ کے پولیس ڈپلوائے ہیں ادھر بھی کارکردگی کوئی خاص نہیں ہے، بلکہ کارکردگی تو اپنی جگہ جو معاملات اور زیادہ بگڑے ہوئے ہیں. جہاں ڈی سیز بھی گئے ہوں وہاں پہ بھی یاد ہے کہ لوکل آفیسر ظاہر ہے کہ کسی بھی معاشرے کا ہو، خواہ وہ سندھ کا ہو، پنجاب کا ہو، کے پی کے کا ہو، بلوچستان کا ہو، لوکل آفیسر اس لیے زیادہ بہتر ہوتی ہے کیونکہ اس کا آلریڈی کسی نہ کسی طریقے سے لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ رہتا ہے. پھر وہ آفیسر لوگوں کا مزاج سمجھتا ہے، پھر کوئی بھی اس طرح کا معاملہ آ بھی جائے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس معاملے کو میں کیسے ہینڈل کروں، اس کو سالو کروں. یہ لوکل بندہ ہی سمجھ سکتا ہے، باہر کا بندہ نہیں سمجھ سکتا. ابھی چونکہ بس اب ہمارے ہاں ہر چیز ضد پہ کی جاتی ہے، بس ایک بندے نے مشورہ دے دیا، اگلے نے بولا ٹھیک ہے یار یہ کر لیں تو بہتر ہے. چلیں مرکزی حکومت نے فیصلہ کیا تھا، صوبائی حکومت سمجھا تو سکتی تھی نا مرکزی حکومت کو کہ اس سے کیا فرق پڑے گا، اب لا بھی دیں گے. اچھا پھر ان کے الاؤنسز، تنخواہیں سنا ایسے ہے کہ لوکل آفیسر سے زیادہ ہوتا ہے، وسائل ان کو زیادہ دیا جاتا ہے، خواہ وہ ڈی سی ہوں یا پولیس ہو. ایک ٹائم ایسا تھا بلوچستان میں کہ باہر سے افسر آنے کو تیار نہیں ہوتا تھا. ابھی پریشرائز کیا گیا مرکزی حکومت کی جانب سے، اگر جو کوئی نہیں جائے گا بلوچستان تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اور موسٹلی جو آپ کے پولیس کے آفیسر آئے ہیں، میں ڈی سیز وغیرہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، پولیس آفیسر جو آئے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں آئے. اگر ان کو چوائس دیا جاتا، آپشن کہ جی آپ نے اپنے علاقے میں ڈیوٹی کرنا ہے، صوبے میں یا بلوچستان جانا ہے، تو وہ انہوں نے اپنے صوبے کا آپشن پر زیادہ جو ہے وہ کر لیتے، حامی بھر لیتے اس پہ. ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنی مرضی سے خوشی سے انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے کہ یار ہمیں بھجوا دیں، ان کو بھجوا دیا گیا ہے. اور الاؤنسز اس لیے زیادہ کیا گیا ہے تاکہ ان کو بتایا جائے یار آپ کے الاؤنسز بھی زیادہ ہے وغیرہ ہے، اس لیے کیا گیا. اور بلوچستان میں تو ویسے بھی ہر چیز میں الاؤنس وغیرہ یہ تو حکومتیں تو سوچتی نہیں ہے، ڈیولپمنٹ باقی چیزیں تو وہ ہے ہی نہیں ہوتی. بس اسی چیز سے جتنا پیسہ سیکورٹی کے مد میں بلوچستان حکومت پے کر رہی ہے عوام کا جیب کاٹ کے، وہ شاید ہی کہ کوئی صوبہ اس طرح خرچ کر رہا ہو. ایون کہ کے پی کے بھی نہیں کرتا، کے پی کے پھر بھی لڑتا ہے. کے پی کے کی حکومت کی خوبی یہ ہے کہ وہ مرکز سے لڑتا ہے اپنا حق لینے کے لیے. ہمارے ہاں وہ بھی نہیں کرتے کیونکہ سارے بیچارے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں اسلام آباد سے. ان پر جب آپ ڈپینڈنٹ ہیں آپ ان کے سامنے کیا بات کر سکتے ہیں. تو بس یہ صوبہ اسی طرح چلتا رہے گا. پولیس کو لیویز میں ضم کرو، لیویز کو پولیس میں ضم کر دو، باہر سے آفیسر لاؤ، ڈی سی باہر سے لاؤ، ایس پی ڈی ایس پیز باہر سے لاؤ. بس ہر حکومت آتا ہے اس طرح کے فیصلے کرتا رہے گا، اور جب ان کا ٹائم پورا ہو پھر چلے جائیں گے اپنے گھر، پھر الیکشن، پھر یہی معاملات.
لانگ ٹرم سلوشن مجھے بلوچستان میں نہ سیکورٹی کا ہو، کسی بھی شعبے میں مجھے نظر نہیں آ رہا ہے. تو اللہ کے آسرے پہ بلوچستانی رہ رہے ہیں، تو ہم اللہ پہ کے ہی بھروسے میں اب رہیں. تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.